السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ورلڈ اکانومی پہ، اور اس میں سے جو آج کل سب سے زیادہ مرکز توجہ کا بنا ہوا ہے وہ ہے گریس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو گریک ڈپریشن ہو رہا ہے اس کو ہیومینٹیرین کرائسس سے کہا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یو ایس اے جو ہے وہ نیکسٹ گریس بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، کیونکہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ آلموسٹ سیم، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہیں، کچھ اکانومسٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسیشن جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پھر سے ایک ریسیشن کا فیز شروع ہو گیا ہے، اور اس میں انٹرسٹ ریٹ ہم نے دیکھا کہ کم ہوا۔ کیا یہ گڈ ایک سمبل ہے یا کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر گریس جو ہے وہ بینک کرپٹ ہے اور وہ آئی ایم ایف کے قرضے کی قسط ادا نہیں کر پاتا اور اتنا بڑا مسئلہ وہاں بنا ہوا ہے، تو پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان کی اکانومی کیا اس سے بہتر ہے جو ابھی تک اس میں وہ حالات پیدا نہیں ہوئے؟ ان سب پہ ہم بات کریں گے، اور میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں فیصل محمود، یہ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ سی پی اے ٹیکس اکاؤنٹنٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عدنان خان پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، یہ بھی سی پی اے ہیں اور اے سی سی اے فرام یو کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا دونوں کا ہی کنسلٹنگ کا ایکسپیرینس ہے، لیکن ٹیچنگ میں بھی دونوں کا ایکسپیرینس ہے، اور عدنان میرا خیال ہے آپ کا ٹیچنگ میں زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تو فیصل، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ جو گریس ڈپریشن ہے اس پہ سب لوگوں کی نظریں ہیں اور ایک بہت بڑا ایشو بن کے سامنے آ رہا ہے ہمارے، تو کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ مہینوں میں ہوا، سال میں ہوا؟ کیا کازز کیا ہیں اس کی؟ بیسیکلی اس کی کاز جو سب سے پہلے شروع ہوتی ہے جب یورپی یونین بنی 99 میں، تو اگر جب 99 میں یورپی یونین بنی اور سارے کنٹریز جو ہیں اس یونین میں شامل ہو گئے، تو اس میں کچھ پازیٹیو امپیکٹ ہوئے، کچھ نیگیٹو امپیکٹ ہوئے۔ تو پازیٹیو امپیکٹ جو اپرنٹلی سب سے پہلے آیا کہ جو گریک لوگ تھے ان کی لیبر کی جو سیلریز ہیں یا ان کی ویجز جو ہیں وہ 20% انکریز ہوگی۔ ایز اے پرسن اٹ واز اے ویری پازیٹیو امپیکٹ، ایوری باڈی واز ہیپی کہ او دیٹس ویری گڈ۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو گڈز اینڈ پروڈیوس جو کرتے تھے، سروسز پروڈیوس کرتے تھے یہ لوگ گریس، اس کی کاسٹ بھی بڑھ گئی۔ اس کی کاسٹ بڑھنے سے یہ ہوا کہ گریک جو پہلے ایکسپورٹ کرتا تھا جن لوگوں کو کنٹری، ان کے لیے ان کی چیزیں مہنگی ہو گئی، اور وہ مہنگی ہونے کی وجہ سے کنٹری کی انکم کم ہوئی۔ ٹھیک، اب یہاں پہ یہ بحث چلتی ہے کہ یعنی ویجز جو ہیں وہ بڑھنے سے، یورپی یونین بننے سے ویجز بڑھی گریک لوگوں کی، اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ گئی، تو ایکسپورٹ جو ہے اس کی وہ دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ مہنگی ہو گئی، اور ایکسپورٹ کم ہو گئی، اس وجہ سے ایکسپورٹ کم ہو گئی۔ صحیح، یہ مین فیکٹر ہے۔ تو اس فیکٹر کو بیسیکلی اپیئر ہو جانا چاہیے تھا کہ اس کی گریس کی اکانومی میں ودن 2, 3, 4 ایئرز، لیکن یہاں پہ ایک لمبی بحث ہے کہ جو یورپی یونین کے بڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گریک گورنمنٹ نے یہ انفارمیشن ہائیڈ کی، اس کو پراپرلی ریفلیکٹ نہیں کیا ان کی اپنی بکس میں، اور ان کی جو نمبرز آتے تھے وہ اس ٹرینڈ کو لوکیٹ کرنے میں یا انٹینشنلی انہوں نے یہ انفارمیشن ہائیڈ کی کہ ان کی انکم کم جا رہی ہے اور دے آر ناٹ ایبل ٹو پے دیئر ڈیٹس اکارڈنگ ٹو دا ٹائم۔ یہ میرا ایکچولی نیکسٹ کویسچن تھا کہ اگر یورپی یونین بننے کا مقصد شاید یہی تھا، یورپی یونین بننے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہیں یہ سب کنٹریز مل کے جو ہے اکانومیکلی اسٹرانگ ہو جائیں، اور لوگوں کو جو ہے زیادہ بہتر روزگار کے موقع پیدا ہوں، اور لوگوں کا جو ہے بیسیکلی اکانومی میں جو بینیفٹس ہو رہے ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل جائے، مطلب ان کی دنیا جو یورپی یونین ہے اس میں پھیل جائے اور ایکول گروتھ۔ لیکن ایک ملک بیچ میں سے بینکرپسی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اور جیسے ہم عام لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں تو یورپی یونین کیا کر رہی تھی؟ آپ اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں نے نمبرز ہی نہیں ان کو ٹھیک دیے تھے، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکے۔ کیونکہ اس میں بڑی جو چیز یہ تھی کہ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا ہوا ہے کہ اکنامک جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مانیٹری فیکٹر، ایک فسکل فیکٹر۔ مانیٹری فیکٹر تو انہوں نے ٹوٹل سینٹرلائز کر دیا، تو فسکلی گورنمنٹ علیحدہ علیحدہ تھی، یعنی برطانیہ اپنی مطلب فسکل پالیسی خود بنا رہا ہے، گریک اپنی فسکل پالیسی خود بنا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ خود کر رہے تھے۔
تو اس وجہ سے اس میں کہہ لیں کہ ایک بازو کو دوسرے بازو کا انفارمیشن نہیں تھی کہ ادھر کیا چل رہا ہے، جس وجہ سے یہ پراپر ٹائم پہ لوکیٹ نہیں ہو سکا، پراپر ٹائم پہ لوکیٹ نہیں ہو سکا تو پراپرلی اس کا علاج نہیں ہو سکا. صحیح. عدنان، آپ ان سے ایگری کرتے ہیں کہ یہی، اور یورپی یونین کی جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مانیٹری اور فسکل پالیسیز چونکہ علیحدہ علیحدہ ہیں، تو پھر یورپی یونین کا فائدہ کیا ہوا؟ مطلب اگر وہ ان کی پالیسیز یہ ڈفرینٹ ہے تو کیا ان کو ایک جیسی پالیسیز پھر بنانی چاہیے؟ دیکھیے، آپ اس کو ایک میرا خیال ہے ایک ڈرا بیک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دیٹس لائک وین وی آر لوکنگ ایٹ دی یو ایس سائڈ، تو یو ایس میں دیکھیں کہ لائک ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے جو کہ چینل آؤٹ کرتی ہے آل دیز ریسورسز کو، ایٹ لیسٹ منی وائز، رائٹ. اور وین وی آر لوکنگ ایٹ دس آن دی یورپین سائڈ، تو اس میں وہ اس طرح سے لائک ایز ان کمپیریزن ٹو یو ایس، وہ اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتی ہے. تو بات بالکل وہی صحیح ہے کہ لائک جہاں پہ ایک جو آپ کی ایک پرسیپشن تھی ایٹ دی بگننگ آف سیٹنگ اپ آل دیٹ یورو زون ان 1999، تو اس میں کہیں نہ کہیں دیر واز کائنڈ آف لیک آف سم ٹرو اور ایکوریٹ انفارمیشن، جس کی وجہ سے سم تھنگس ور لیکنگ اوور دیئر. پھر یہ ہوا کہ گریس لائک اسٹارٹیڈ، جیسے فیصل نے بات کی کہ اس میں لائک ان کی ویجز جو ہے وہ ہائی ہوگی، ایکسپورٹس ان کی لو ہوگی، اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ کائنڈ آف اٹ واز گیٹنگ ایکسپینسو ٹو پرچیز دیئر تھنگس. سو ہیئر دیر واز کائنڈ آف ڈکلائن ان دیئر انکم. اب گریجولی دے وڈ نیڈ منی وچ از اے سول آف اینی اکانومی. یو نیڈ کیش ٹو اسٹارٹ یور بزنس، رائٹ. کیا ہوا، گریجولی اکانومی میں کیش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب جب کیش کم ہونا شروع ہوا تو دین یو نیڈ لونس، رائٹ. اب ونس یو اسٹارٹ گیٹنگ لونس تو اٹس آنیسٹلی ویری ہارڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ ویشیس سرکل آف whatever آپ اس کو بولتے ہیں. تو اب وہ آہستہ آہستہ سے وہ پھر بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. اور پھر الٹیمیٹلی یہی ہوا کہ when in 2008 میں جب یہ ریسیشن آیا ورلڈ اوور، اسپیشلی یو ایس میں، ساری اکانومی اس کی بیٹھ گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک جو بہت بڑا افیکٹ ہے وہ گریس پہ ہے، کیونکہ اٹ واز آلریڈی انڈر ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹ. تو الٹیمیٹلی بیکاز آف دیٹ، اس کے وہ ریپل افیکٹ کی وجہ سے ایکچولی 2010 میں اٹ واز آلموسٹ ڈیفالٹ اس میں گریس نے کیا ہے آلموسٹ. تو جس وہ ٹیمپریری تھا جی، اس میں 2010 میں ایسے لگتا تھا کہ وہ ریکور کر گئے. بیل آؤٹ پیکیج 2010 میں پہلا یورپی یونین نے ان کو دیا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بیل آؤٹ پیکیج جو ہے ہیلپ کرے گا، لیکن وہ بیل آؤٹ پیکیج جو ہے ٹوٹلی اس کو ریکور نہیں کر سکا. پھر الٹیمیٹلی ان کا یہ ہوا کہ 30 جون 2015 کی جو انسٹالمنٹ انہوں نے آئی ایم ایف کی پے کرنی تھی، وہاں پہ انہوں نے ڈیفالٹ کیا. تو اس ڈیفالٹ کے جب انہوں نے یہ ڈیفالٹ کیا 30 جون کا، تو آئی ایم ایف نے پھر ان کو ایک بیل آؤٹ پیکیج آفر کیا جس کی کنڈیشن بہت زیادہ اسٹرکٹ تھیں، جس پہ ہم نے دیکھا کہ جولائی 5 کو ان کو گریک ریفرینڈم میں گئے. گورنمنٹ نے کہا لیٹس ہیو اے ریفرینڈم ان دا کنٹری، اور وہ عوام نے وہ ریفرینڈم جو ہے وہ اس کو نو کا کیا کہ ہم یہ بیل آؤٹ پیکیج آئی ایم ایف کا نہیں لینا چاہتے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اب تو جو بیل آؤٹ پیکیج لے لیا نا انہوں نے یورپی یونین سے، تو لے لیا. دیکھیں جب آپ فرق کیا تھا دونوں میں؟ جب آپ کرتے ہیں ڈیفالٹ کرتے ہیں تو دیر آر سرٹن آپشنز اویلیبل. اب آپ کو جو مارکیٹ سے قرضہ ملے گا ایز اے پرسن بھی اور ایز اے کنٹری بھی، وہ ہائر انٹرسٹ ریٹ پہ ملے گا. اس کی کنڈیشن جو ہے ذرا اسٹرکٹ ہوں گی. تو وہ بیل آؤٹ پیکیج جو آئی ایم ایف سے مل رہا تھا اس کی کنڈیشن بہت زیادہ اسٹرکٹ تھیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ٹیکسز کو ایک خاص لیول پہ لے کے جائیں، اور ان میں جو ہے وہ اپنی جو فردر جابز وغیرہ ہیں وہ گورنمنٹ کی اسپینڈنگ جو ہے اس کو کٹس کریں. بیسکلی وہ پھر آپ کو پورا ایک پلان دیتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ پیسے دے رہے ہیں، ہائی انٹرسٹ پہ دے رہے ہیں، اور یو ہیو ٹو میک شیور کہ یہ والا پیکیج جو ہے نا، یہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں نیا لون، اس پہ ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. تو یہ جو کنڈیشن جو اب جس پہ انہوں نے بیل آؤٹ پیکیج جو ایکسیپٹ کیا ہے، اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف سے کم شرائط پہ ہے، سخت شرائط پہ؟ دیکھیں وہ کم یا زیادہ، لیکن آئی وڈ سے کہ اٹس وے ہارڈر فار اینی اکانومی کہ اس کو آپ لائک ایبزارب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے جب ابھی ہم بات کریں کہ وہ جس کنڈیشنز پہ آئی ایم ایف نے یا بات کی ہے، یا لائک اٹس ناٹ اونلی آئی ایم ایف، دی مین 3 دی گروپس ایکچولی who are lending money to this Greece is actually IMF, definitely, no doubt. Apart from that is the European Central Bank ہے اور European Commission ہے. تو یہ 3 مین گروپس ہیں بڑے والے جو کہ ایکچولی لینڈ کرتے ہیں منی گریس کو.
تو ابھی جو جیسے ہم نے بات کی فیصل لے کے اس نے پارلیمنٹ نے اپروو کر دیا ہے اس کے آسٹیرٹی میئر کو, ایون ریفرینڈم واز اگینسٹ دیٹ, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ, بٹ ایکچولی دے ڈونٹ ہیو اینی چوائس, سو دے ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. تو آسٹیرٹی میئر جو ہے نو ڈاؤٹ جیسے ابھی بات کی فیصل نے کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اب بہت سخت ہوتی ہیں, چاہے آپ انڈیویجول ہیں یا چاہے آپ ورکنگ ایز اے کنٹری. اب اس میں جیسے آپ دیکھیں آپ کو ٹیکس ریٹس جو ہیں دے وڈ بی انکریز, تو یو ول ہیو ٹو انکریز یور ٹیکس ریٹس ٹو اے وے ہائر دین واٹ دے آر ایٹ دس اسٹیج, رائٹ. پھر آپ کو جاب کٹس کرنی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے, جاب کٹس ہوں گی تو ان امپلائمنٹ آپ کی بڑھے گی. ان امپلائمنٹ ریٹ ابھی بھی آپ کا لائک آلموسٹ جو ہے 25% پہ ہے, اور اگر آپ یوتھ کا ان امپلائمنٹ ریٹ دیکھیں تو اٹس آلموسٹ سیٹنگ ایٹ 50%, ٹھیک ہے. اب یہ بڑھے گا. پھر دیکھیے آپ کی سوشل سیکورٹی بینیفٹس which are given to the common public. بات کرتے ہیں ابھی ہم اگلے سیگمنٹ میں بھی بریک کا وقت ہو گیا, سوری فار کٹنگ. تو اس میں ہم یہ ناظرین بات کریں گے کہ ابھی جو بیل آؤٹ پیکج ہے یا جو ریفرینڈم ہوا تھا اس میں جب نو کہا تھا تو ان لوگوں کو گریک پیپل کو یہ لگتا تھا کہ ہم لوگ جو ہے اپنی حمیت کو یا اپنی غیرت کو یا جو بھی قومی چیز ہے اس کو ہم نے بچا لیا ہے. تو اب اس اگلے سیگمنٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا جو گریک پیپل ہیں ان کے لیے واقعی یہ بیل آؤٹ پیکج, اول تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ ہے اب کیا کن کنڈیشنز پہ لیا ہے, اور یہ کیا لوگوں کے لیے اب کیسے ان کو نکالنے میں باعزت طریقے سے کامیاب ہوگا یا نہیں, جانیں گے اگلے سیگمنٹ میں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں گریس کی اکانومی کی. جی فیصل, ابھی جو سیگمنٹ سے بریک سے پہلے میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا اب واقعی میں وہ جو انہوں نے نو کہا تھا اور بڑے خوش تھے کہ ہم نے نو کہا ہے اور اپنی قوم کو عزت سے بچا لیا ہے, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لیکن یہ تو جب آپ لون لیتے ہیں تو تھوڑا بہت تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کوئی بھی پیکیج ہو ایز اے انڈیویجول ہو, کیونکہ لون آپ نے لیا ہے وہ لون آپ نے واپس کرنا ہے. کریڈیٹر آپ کو لون دیتے ہیں وہ میک شیور کرتے ہیں کہ آپ وہ اسٹیپس لے رہے ہیں کہ ان کا قرضہ ان کو واپس مل جائے گا. اب یہ جو بیل آؤٹ پیکیج یورپی یونین کی طرف سے ان کو ملا ہے تو لکیلی ان کو مل گیا ہے, کیونکہ ایک اسپیکٹ یہ تھا کہ جن کو یورپی یونین سے باہر نکال دیں. بیل آؤٹ پیکیج ملنے کی وجہ سے اب یہ ہوگا کہ بیسکس جو ہے نا جابس کے لیے ان کو گریک پیپل کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. سب سے پہلے ٹیکسز انہوں نے کہا کہ انکریز ہوں گے, ٹھیک ہے. اب اس میں انڈیویجولس کو ٹیکسز زیادہ دینے پڑیں گے. اگر بزنسز کو ٹیکسز کریں گے نا تو بزنسز آؤٹ آف گریک چلے جائیں گے, گریس میں سے باہر چلے جائیں گے. تو ان کو انہیں انسینٹیو دینا پڑے گا کہ بزنسز آپریٹ ہوں کنٹری میں تاکہ جابس کریٹ ہوں. پرائیویٹ سیکٹر میں, پبلک سیکٹر میں اگر ایک امپلائی ریٹائر ہوتا ہے تو 10 امپلائی ریٹائر ہوں گے تو ایک امپلائی ہائر ہوگا. سول سروس میں انہوں نے کہا, سول سروسز میں انہوں نے کہا. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اور میجرز کیے ہیں کہ اگر کوئی لگژری چیزیں ہیں ان کے اوپر ٹیکسز ہیویلی کریں. اب پرابلم یہ ہے کہ یورپی یونین میں اگر ایک گریس نے جو گاڑی لینی ہے تو وہ باہر سے جا کے لے آئے گا, اس کو آپ کسٹم وغیرہ نہیں لگا سکتے. تو یہ چیزیں ویری لٹل کنٹرول گورنمنٹ کے پاس ہے, تو لیکن انہوں نے اس کنٹرول کے اوپر جا کے میک شیور کرنی ہے کہ وہ ان کی جو ہے نا ایک سرٹن لیول پہ کنٹری کی انکم ہو. اس کے علاوہ انہوں نے فردر کیا کہ آپ کی ٹوبیکو کے اوپر جو ہے 1/3 ٹیکس ٹوبیکو وغیرہ کے جو ہے نا, تو لیکن فردر جو اور ایجوکیشن پہ کٹ ڈاؤن کرنے کو کہا. ایجوکیشن کٹ ڈاؤن اس طریقے سے کہ سکولز کو انہوں نے کہا کہ ان کو آپ اس طرح کریں کہ مرج کریں, کہ مطلب آپ کو گھر سے زیادہ دور جانا پڑے گا بچوں کو اسکول کے لیے. تو یہ ایسے امپیکٹ ہیں جو ڈیفینس, ہیلتھ سپینڈنگ, وہ سب کا ہیلتھ سپینڈنگ انہوں نے کم کیا ہے. پینشنز کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تاکہ, کیونکہ اب یہ وہ جو بوڑھے لوگ ہیں جو انہوں نے سوچا کہ ہمیں اتنی پینشن ملتی ہے تو ان کی پینشن کے اوپر بھی کٹ آئے گا. صحیح. عدنان, ایک کویسچن اٹھتا ہے کہ اگر گریس کو نکال دیں یورو زون سے, وہ ایگزٹ لے لیتے وہاں سے, تو پھر کیا امپیکٹ ہونا تھا گریس پہ اور دوسرے یورپی جتنے بھی ممبرز ہیں ان پہ؟ اگر آپ دیکھیں جو گریس کی اکانومی ہے ان کمپیریزن ٹو یورپ تو اٹس اراؤنڈ 1.8%, لائک لیٹس میک اٹ 2% رفلی, رائٹ.
تو وہ almost 2%. اب آپ دیکھیں apparently that's not a big economy, right? But actually when you're comparing with different countries, it's not only the economic کہ آپ صرف economic factor دیکھیں, کیونکہ اب آپ ایک گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں like I believe 15 to 20 nations بیٹھی ہیں, right? تو اب اس میں اگر آپ صرف یہ کہیں کہ because this economy is such a insignificant economy, so let it go, تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ easier said than done, تو وہ اتنی آسان بات نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اگر ایک ملک جو ہے وہ اس سینٹر سے نکلتا ہے تو اٹ مائٹ افیکٹ ادر سیم اور سملر کنٹریز. جیسے ہم دیکھتے ہیں اٹلی آلریڈی از انڈر ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹ, پرتگال ہے, اسپین ہے. اب اس پہ بھی وہ ایفیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں ایک ریپل ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں پہ بھی پڑتا ہے. دے مائٹ آلسو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ کہ ہم بھی اس سے باہر نکلتے ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے وہ سارا اس سے افیکٹ ہو جاتا ہے اور بیسیکلی وہ آپ بریک اپ کی طرف بڑھے ہوتے ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے. دوسرا یہ بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ جیسے لیٹس سے اگر دوسرے جو لوگ ہیں پھر ان کو بھی بارونگ کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو ان کو بارونگ جو ہے وہ بھی تھوڑی سی ایکسپینسو ریٹ پہ لائک ہائر انٹرسٹ ریٹس پہ ملے گی. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو یہ لائک کہنا آسان. پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو گیٹنگ ایگزٹ فرام دی یورپین یونین وہ اتنا آسان نہیں ہے. وہ لیگلی اگر آپ دیکھیں تو اس کی بہت زیادہ دیٹس ویری کمپلیکس. اس میں ایون ٹیک این ایگزٹ اٹس ناٹ این اوور نائٹ ایشو. اس میں بھی آپ کو کافی سال لگ جاتے ہیں ایکچولی ٹو گیٹ آؤٹ آف دی یعنی دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. گریس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اور فیصل جو انہوں نے ڈومینو افیکٹ بتایا کہ دوسرے کنٹریز بھی افیکٹ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا, جیسے سائیکلوجیکل اثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا, جیسے جو انویسٹر ہیں جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے یورپین کنٹریز میں, وہ بھی افیکٹ ڈیفینیٹلی ان کی افیکٹ کی ہوگا. جیسے انہوں نے اسپین, اٹلی اور پورچوگیز کی ایگزامپل دی کہ وہ دوسرے ایز اے گروپ ممبرس کے اوپر جو ہے نا کانفیڈنس کم ہو جائے گا. جیسے انہوں نے کہا جی کہ گریس نے ایگزٹ لے لیا, وہ کہیں گے کہ جی نیکسٹ ٹائم آپ ہم یورپی یونین میں کسی ملک میں انویسٹ کرنے چاہتے ہیں تو 2 سال کے بعد وہ بھی ایگزٹ لے لیتا ہے. تو ایگزٹ کو مطلب ڈائجسٹ کرنا ایوری پرسن ویری ڈیفیکلٹ. تو اس میں جو ہے جتنا بھی اگر ایگزٹ کی آپشن جو ہے نا, دیٹس وائی انہوں نے ایگزٹ کی آپشن تو نہیں لی, لیکن اس میں فردر جو ہے کہ کچھ ایسے میجرز انہوں نے لیے تھے جس وجہ سے جو ہے نا ان لوگوں نے اس کو مطلب روک لیا. اس میں جو انہوں نے نیو پلانز جو ممبر اسٹیٹس کے لیے تھے جس کے لیے انہوں نے کوشن ایک رکھا ہوا تھا. ہاں, اس میں یورپی یونین سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ 2010 میں یہ فرسٹ انڈیکیشن آئی کہ اٹ از کلوز ٹو ڈیفالٹ, تو یورپی یونین نے رائٹ ڈیسیژن لیا کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک فنڈ کریٹ کیا جس میں اس وقت 800 بلین یورو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کنٹری کو دوبارہ ایسی پرابلم ہوتی ہے لائک گریس جو ہے نا, وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ چیز مطلب یورپ اٹ سیلف جو ہے نا آفٹر ریکورنگ ریسیشن یہ بہت اسٹرانگ اکانومی کے طور پہ گرو ہو رہا ہے. تو جب یورپ اسٹرانگ اکانومی کے طور پہ گرو ہو رہا ہے تو وہ ویکر لنکس کی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اسٹاک مارکیٹ جو یورپین اسٹاک مارکیٹ ہے they are at very high level as compared to the 2008. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کو اور ای سی بی کا کچھ سٹیمولس ہے وہ کچھ پلس دے ہیو اے سٹیمولس پیکیج آلسو کہ جی ای سی بی نے جو سٹیمولس پیکیج رکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کو سٹیمولس پیکیج دے کے ریکور آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے کہ کہہ لیں کہ مینز دیر از اے ویری لٹل چانس کہ یورپی یونین کسی کنٹری کو اس وجہ سے کہ وہ ڈیفالٹ کے اوپر ہو گیا لیٹ اٹ گو. میں صرف ایک بات اس میں فیصل نے جو بات کی انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے, آئی جسٹ ایڈ ون پوائنٹ ہیئر وچ از ویری امپورٹنٹ ایکچولی. وین ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انویسٹرس, انویسٹر جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہو وہ صرف 2 چیزوں کو بیسک کنسرنس اس کی جو ہوتی ہیں جس کو ہم اسٹیک کہہ سکتے ہیں, ہی از لوکنگ ایٹ 2 things. 1 security of the investment and then the rate of return. اب کیا ہوگا اگر if you are being an investor, let's say you are a private investor and you're investing in one country and this country is going to get a default, right? Then you're going to another country
پھر وہ بھی ڈیفالٹ کر گئی, تو اس سے کیا ہوتا ہے انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہو جاتا ہے. پھر دوسری چیز, اگر ایک کنٹری میکس این ایگزٹ فرام دی یورپین یونین اور لیٹس سے ہی اسٹارٹس موونگ ہز انویسٹمنٹ انٹو another country and the same thing happens with the same country, then investor has lost its complete confidence and that is really damage. That's a really damage, that's a great damage to the country as well as the European Union overall. صحیح, یعنی وہی بات کہ کنٹریز کا بھی جو ممبرز ہیں ان کا بھی کانفیڈنس شیک ہوگا اور جو انویسٹرز ہیں ان کا بھی ہوگا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, ابھی جو میں ابھی بات کہہ رہی تھی کہ جو گریک لوگ ہیں ان کے لیے کیا, جیسے وہ ان کے لیے اوور ہے بیل آؤٹ پیکج کے بعد؟ نہیں, ابھی ان کے لیے بہت زیادہ ہارڈ ٹائم ہے, جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کی جاب جو ہیں مطلب کٹ ہو رہی ہیں, اور جو نیا گریجویٹ نکلتا ہے گریک یونیورسٹی سے وہ ایٹ لیسٹ 1 ایئر ان امپلائڈ رہتا ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی فریش گریجویٹ ہے, اگر اس کو 1 ایئر ان امپلائڈ رہتا ہے, اس سے دوبارہ امپلائمنٹ میں لانا وہ دیٹس اے ویری ہارڈ ٹاسک, اور اس پہ پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں. پلس جب ایک بندہ ان امپلائڈ رہتا ہے اس کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں رہتی, اور اس کے مطلب ڈپریشن وغیرہ اور یہ ساری چیزیں, جیسے ہم رائٹلی کہتے ہیں کہ این آئیڈل مینس مائنڈ از ڈیولز ورکشاپ. تو یہ اتنی ساری جو چیزیں کمپلیکسٹی پیدا ہو رہی ہیں, گریک گورنمنٹ نے اس میں سے باہر آنا ہے, اور اس کے لیے سب سے بہترین میرے یعنی اگر میں سوچوں تو بزنس کو گروتھ انہوں نے کسی طریقے سے دینی ہے. پرائیویٹائزیشن ایک اچھا پرائیویٹائزیشن ول بی اے گڈ ایکشن. پلس گریک کو اپنی ٹورزم کو بہت زیادہ گروتھ دینی پڑے گی, لیکن ان لکیلی یہ جو لاسٹ 2-3 ویکس نکلے ہیں ان کو بینکس بند کرنے پڑے, اور ان کی اے ٹی ایم کو جو ہے روشن کرنا پڑا کہ آپ ڈیلی جو ہے 60 یورو سے زیادہ نہیں نکلوا سکتے. یعنی وہ 3 ہفتے تو پورا انہوں نے بند ہی رکھا کہ لوگ جس طرح پیسے نکلوا رہے تھے, لیکن اس کے بعد جب کھولے ہیں تو انہوں نے لمٹ رکھی ہے کہ 60, مطلب اے ٹی ایم سے آپ صرف 60 یورو نکال سکتے ہیں. اور اور اب منڈے کو دوبارہ بینک کھل رہے ہیں اس میں, تو اب دیکھتے ہیں کہ کانفیڈنس ان کا کس لیول پہ ہے. تو اگر یہ دوبارہ کرنا پڑا تو it will be a big hit. صحیح. میں اسی میں ایک پوائنٹ میں اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ to say that after getting this bailout package you are out or the crisis is over, that's too simple to assume. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ڈیٹ کی طرف بڑھتے جاتے ہیں, قرضے کی طرف بڑھتے جاتے ہیں, تو ایکچولی پھر وہ صرف میں نہیں اس کو بیئر کر رہا ہوتا, میری آنے والی جنریشن بھی اس کو سفر کرتی ہے, اور وہ جنریشن ٹو جنریشن چلتا ہے. تو ہر جنریشن جو بھی اس وقت ایگزسٹنگ جنریشن ہوتی ہے, they have to take such measures, right, کہ اس میں جو نیکسٹ آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو. لیکن اگر وہی بات جیسے فیصل نے کی کہ ان امپلائمنٹ ریٹ آپ کا بڑھتا جاتا ہے کیونکہ جابس نہیں ہے, ٹھیک ہے, لون اب انڈیویجول جو ایک برڈن ہوتا ہے, ایک ہر بندہ اس پہ جو لائک جیسے آپ کا کنٹری کا لون ہے اور آپ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں آپ کی ٹوٹل پاپولیشن پہ, تو ہر ایک بندہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف لون کیری کر رہا ہوتا ہے. اینڈ وین یو آر ٹیکنگ جسٹ another لون ٹو ری پے دی پریویس لون, تو ایکچولی وہ جس کو ہم ویشیس سرکل کہتے ہیں وہ تو یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے آپ کا جو انڈیویجول لون اماؤنٹ ہے یا برڈن ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے, اور اس کے بیسیکلی سائیکولوجیکل ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کی لوکل پاپولیشن پہ, کہ آپ کو کہیں پہ بھی لائک یو آر ناٹ گیٹنگ واٹ یو آر لوکنگ فار. جیسے فیصل نے بات کی کہ گریجویٹ از گیٹنگ آؤٹ آف دی یونیورسٹی, تو اب اس کے پاس جاب نہیں ہے تو وہ جاب کہاں کرے گا. اب وہ بیسیکلی اس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ اس پہ پڑے گا, اور یہ صرف ایک کی بات ہو رہی ہے. وین یو وڈ ملٹیپلائی اٹ ود دی نمبر آف گریجویٹس ہو آر گیٹنگ آؤٹ آف دی یونیورسٹی, تو کیا ہوتا ہے لا لیسنس گریجولی آپ کی اس میں سوسائٹی میں آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ سارے آپ کے بیسیکلی کرائمز ریٹ جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں بیکاز یو آر انیبل ٹو میک منی تھرو لیگل مینس. صحیح. 1950 کے بعد میرا خیال ہے گریس جو ہے وہ فرسٹ ڈیولپڈ کنٹری ہے جس کے اندر یہ ہم ریسیشن دیکھ رہے ہیں. اور بریک کے بعد ناظرین جانیں گے کہ کیا یہ یو ایس اے جو ہے ہم اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یو ایس اے میں بھی آنے والے دنوں میں ایسے ہو سکتا ہے. بات کریں گے اس پہ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں گریس کی اکانومی سے شروع کی تھی. اب اس سیگمنٹ میں ہم جائزہ لیں گے کہ دوسرے ممالک میں جس کے ہمیں زیادہ کنسرن ہوتا ہے, یو ایس اے یا کینیڈا یا پاکستان, ان پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. اور جیسے عدنان آپ نے بات کی تھی کہ یو ایس اے میں چونکہ ڈفرینٹ اسٹیٹس تو ہیں لیکن فیڈریشن ایک ہے, اور وہ جو فسکل پالیسی ہے وہ مانیٹر ہوتی ہے تھرو ایک جو بھی فیڈریشن ہے.
ان لائک جو یورپی یونین ہے. تو اس وجہ سے جو کرائسس اس میں ہمیں نظر آتا ہے گریس میں, وہ ہم اس میں نہیں دیکھ سکتے. یو ایس اے میں آپ نہیں اس کو پریڈکٹ کرتے, ایسے ہی ہے. جی یہ بات کسی حد تک صحیح ہے. دیکھیں جب ہم ایک یورو کرنسی کی بات کرتے ہیں تو یورو کرنسی از اے کرنسی آف دی یورپین یونین, ٹھیک ہے. اب کرنسی تو آپ نے سینٹرلائز کر دی ہے, لیکن ایکچولی اسٹل یور separate governments like whatever the 15 to 20 جو بھی آپ کی نیشنز ہیں, they can make their own decisions. وہ چاہے امیگریشن کے ڈیسیجنز ہیں یا چاہے وہ اپنی کرنسی سے ریلیٹڈ ڈیسیجنز ہیں. اب یہاں پہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے, اٹس اے نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ کرنسی کین ناٹ بی کنٹرولڈ ایٹ دی سینٹرل لیول, کیونکہ ہر گورنمنٹ اپنی ڈسکریشن یوز کر رہی ہے رادر دین سم سینٹرل اتھارٹی. اور وہ جو بات کی تھی کہ جیسے فیڈرل اس پہ یو ایس میں ہو رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ از چینلنگ آؤٹ دی منی ایز پر نیڈ بیسس ٹو دوز انڈیپینڈنٹ جو بھی جو ان کی اسٹیٹس ہیں ڈفرینٹ. تو یہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کی کرنسی کی ویلیو جو ہے اس پہ ایک پازیٹیو یا نیگیٹو ایفیکٹ آتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اگر وہ ڈی سینٹرلائز ہے تو اس پہ امپیکٹ پازیٹیو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک. آپ فیصل اس بارے میں کیا کہیں گے کہ لوگ جو یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یو ایس اے میں تو جو عدنان نے باتیں کی, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ میرے خیال میں تو یو ایس پہ امپیکٹ بہت منیمم ہوگا. بیسکلی اگر گریک کا جو ڈائریکٹ ایکسپوجر دیکھیں تو وہ اس وقت جرمنی, فرانس اور باقی یورپین کنٹریز کے اوپر ہے. ود دا پیسج آف ٹائم یہ اس نہیں, میں شاید کویسچن صحیح نہیں آپ کو بتا سکی کہ کیا یو ایس سے نیکسٹ گریس ہو سکتا ہے؟ یو ایس سے اس کے بارے میں تو بڑی مشکل ہے کہ یو ایس اے کو کہنا کہ جی نیکسٹ گریس ہوگا, کہ یو ایس اے کی اکانومی کا سائز بہت بڑا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. گریس کی اکانومی کا سائز بہت چھوٹا تھا. یو ایس اے پہ ڈیٹ ہے لیکن ڈیٹ جی ڈی پی ٹو ڈیٹ ریشو وہ نہیں ہے. اگر ڈیٹ زیادہ ہے تو انکم بہت زیادہ ہے, اس کو کور بھی کیا جا سکتا ہے. پلس یو ایس اے کی سب سے بڑی ہے کہ دے ہیو آلویز نیو انوینشنس, تو اس میں ورلڈ اکانومی میں ان کا بہت بڑا شیئر بن جاتا ہے کہ اگر پیٹنٹس ہیں ان کے, وہاں سے کنٹری بہت زیادہ ارن کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو کہنا کہ میرے خیال میں کہ اگر یو ایس, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یو ایس سے گریک بنے گا, دیٹ ول بی دا لاسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. اس سے پہلے بہت زیادہ گریکس بن جائیں گے, پھر یو ایس سے گریک بنے گا. صحیح. عدنان, کیا جیسے جو کینیڈا کے بینک آف کینیڈا کے جو گورنر تھے جب ریسیشن 2010 میں شاید جو پہلے آیا تھا, تو ان میں سب سے پہلے نکلنے والا کینیڈا تھا, اب وہ چلے گئے انگلینڈ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اور اب وہاں پہ میرا خیال ہے اکانومی شاید اسٹیبل ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کینیڈا دوبارہ سے ریسیشن کی فیز میں جا رہا ہے؟ کسی حد تک اگر آپ جو سینئر اکانومسٹ ہیں ڈفرینٹ بینکس میں ان کو ان کی اوپینینس کو دیکھیں تو کسی حد تک بات لگتی ہے کہ وی مائٹ بی اگین ہیڈنگ ٹورڈس ا ریسیشن. اس میں آئی واز لسننگ نیوز کہ وہ ایک میجر بینک تھا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اٹ, تو اس کے اکانومسٹ نے کہا ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈس ا ریسیشن. اور اب اگین آپ اس میں دیکھیں کہ دی گورنمنٹ از ٹرائنگ ہز لیول بیسٹ کہ وہ جو اکانومی ہے اس کو بوسٹ دیا جائے. اور اس کے لیے بیسیکلی آپ دیکھیں جو ایک مین انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے جو کہ سینٹرل بینک سیٹ کرتا ہے, اس کو they are decreasing as per the expectations, as against the expectations of the experts. وہ اس کو decrease کر رہے ہیں just to increase the access of capital for a business or a common man. They're just trying to show that we are trying to boost the economy as much as we can. تو باقی coming back کہ وہ اس وقت اس طرح سے جا سکتا ہے, might be جیسے اگر آپ اس کی جی ڈی پی کو دیکھیں یا گروتھ ریٹ جو ہوتا ہے تو وہ بہت اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت پازیٹیو ہے, لیکن اسٹل آئی وڈ سے اٹ مائٹ ٹیک سم ٹائم. فیصل, یہ کیوں سسٹین نہیں کر سکے اپنی اس کو ریسیشن میں سب سے پہلے باہر نکلے اس وزڈم کو, یا اس وہ جو ان کی کنزرویٹیو اپروچ ہوتی ہے, کیوں یہ دوبارہ ادھر چلے گئے؟ میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریسیشن جو آ رہا ہے یہ ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے آ رہا ہے. کریٹکس یہ کہتے ہیں کہ اگر ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے بھی آ رہا ہے, مطلب مینز ایکسٹرنل فیکٹرز میں یہ ہے کہ آئل پرائسز کم ہونی شروع ہو گئی آل اوور دا ورلڈ, اور کموڈیٹی پرائسز جو ہیں آل اوور دا ورلڈ کم ہونی شروع ہو گئی.
تو کریٹکس اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایون ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے بھی ہے تو ون شوڈ بی ویل پریپیئرڈ کہ جی اس کو کس طریقے سے کوپ کرنا ہے, نئے ایونیوز ڈھونڈے جائیں کہ جہاں سے انہوں نے اکانومی کو گرو کرنا ہے. تو کسی حد تک یہ بات صحیح ہے کہ مارک کرونی جو ہے وہ ہی واز اے ویری مطلب انٹیلیجنٹ پرسن, جو شروع تھے وہ چیزوں کو پہلے اسیس کرتے تھے. تو بینک آف کینیڈا کے کرنٹ گورنر جنرل جو ہیں اسٹیفن پلاس, وہ اس کو پراپرلی اسیس نہیں کر سکے. فرسٹ انڈیکیشن جو انٹرسٹ ریٹ انہوں نے کم کیا 0.25%, وہ اس وقت آئی جب کہ آلریڈی وی ہیو اے نیگیٹو گروتھ آف کوارٹر. ریسیشن کی جو ڈیفینیشن ورلڈ اوور نون ہے کہ جی جب 2 کنزیکٹو کوارٹر نیگیٹو گروتھ کے ہو جاتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ریسیشن میں ہے. اور ایک ہم نے دیکھ لیا, دوسرے کی ایکسپیکٹیشن ایوری باڈی سیز کہ جی نیگیٹو ہوگی کیونکہ لاسٹ منتھ وی لاس 6,400 جابس. تو یہ چیزیں انف انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ ریسیشن میں جا رہی ہے. عدنان, یہ جو انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کا فیصلہ ہے, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اکانومی کو سہارا دے سکتا ہے؟ دیکھیں وہی بات جو میں نے شروع میں کی, لائک کہ پرپس جو انٹرسٹ ریٹ کٹ کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انکریز دی ایکسیسیبلٹی ٹو منی فار ایوری باڈی, ایون اے کامن مین ایز ویل ایز فار دی بزنس. تو پرپس کیا ہوتا ہے کہ آپ اکانومی کو بوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بندہ پیسے لے اور وہ کچھ نہ کچھ بزنس سٹارٹ کرے, سیونگ بڑھے, جی بالکل, اس کے بعد خرچ بھی کرے. تو یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, دیٹس ون آف دی ویری امپورٹنٹ فیکٹرز, یو نو, کہ آپ اس کو یعنی کیپٹل کا جو ایکسیس ہے وہ آپ اس کو انکریز کر دیتے ہیں, اور کیپٹل اٹ سیلف بھی آپ اس کو انکریز کر دیتے ہیں. تو آپ کی کوشش ایک ہوتی ہے, یو نو, بٹ اس کے ایفیکٹ الٹیمیٹلی کیا ہوتے ہیں, پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں, نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, پازیٹیو یہ ہے کہ جیسے یو نو وی آر تھنکنگ ایوری تھنگ گوز ایز پر یور ایکسپیکٹیشنز, تو یو نو اکانومی ول بی پرفارمنگ ویری ویل, ٹھیک ہے یار, سب کچھ اچھا ہو جائے گا. لیکن کیا ہوگا اگر آپ اس کو اپوزٹ دیکھیں, جب ہر بندہ لون اور لے رہا ہے, رائٹ, اور پھر خدا نہ خواستہ ایک ریسیشن ایکچولی آ جاتا ہے, تو اب کیا ہوگا, یو وونٹ ہیو منی ٹو ری پے یور لون. اب کیا ہوگا, اگین دیر ول بی اے شارٹیج آف منی ان دس اکانومی میں. اب بینکس جو ہیں وہ ایکچولی پیسہ واپس لینا چاہ رہے ہوں گے, لیکن ایک عام بندے کے پاس وہ پیسہ واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو اس میں پھر اگین کیا ہوگا, ایک میس کریٹ ہو جائے گا, اور یہی چیزیں جو ہے آپ کی اکانومی کو جو ہے وہ ڈیمیج کر رہی ہے. فیصل, آپ کیا اس بارے میں کہیں؟ میری اس میں یہ ہے کہ اگر تو لون اچھے ہوتے ہیں اگر ان کو پروڈکٹیو چیزوں میں یوز کیا جائے, صحیح, اور اگر نان پروڈکٹیو چیزوں میں یوز کیا جائے, لون کین بی اے ریئل برڈن. اب پرابلم کینیڈین اکانومی کے ساتھ یہ ہے کہ جتنے بھی لون کریٹ ہو رہے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں جا رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ نان پروڈکٹیو چیز ہے, یس یو گین سم تھنگ آؤٹ آف اٹ, لیکن وہ اگین ریئل اسٹیٹ ہے جس کے بارے میں اکثر اینالسٹ کا یہ خیال ہے کہ کینیڈین ریئل اسٹیٹ 15 to 65% اوور ویلیوڈ ہے. اب میں نے اگر 20% ڈاؤن دے کے گھر لے لیا جس پہ مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے رینٹ آتا رہے گا, لیکن کل کو اس گھر کی ویلیو جو ہے اگر وہ کٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور وہ آدھی رہ جاتی ہے, تو اب میرے پاس ایسٹ چھوٹی ویلیو کا ہے, لون زیادہ ویلیو کا ہے. وہاں پہ وہ والی پرابلم ہوگی جو یو ایس میں 2008 میں آئی تھی جب ان کے مارگیج فیلئر ہوئے. تو وہ چیزیں جو ہیں دیٹ ول بی اے ریئلی مطلب جو ہے نا ایک ڈراؤنا خواب ہوگا یہ کینیڈین اکانومی میں لوگوں کے لیے کہ اگر وہ چیز ایسے مارگیج فیلئر ہو گیا. میں اسی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو فیصل نے بات کی کہ یو نو ریئل اسٹیٹ کی جیسے بات کی, تو یہ بات یو نو اٹس گیٹنگ ناؤ ویری ویری کامن دیٹ ایون ریئل اسٹیٹ جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یو نو دس ریئل اسٹیٹ ببل ان کینیڈا از گوئنگ ٹو برسٹ ویری سون. کب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بات کی بات ہے, لیکن ایون یو ایس کے جو ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹس ہیں اگر آپ ان کی بھی اوپینین دیکھیں تو وہ خود بھی اس بات پہ حیران ہے کہ ہاؤ کم یو نو کہ اسٹل یہ ہر صورت جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. تو انہوں نے وہ بیسیکلی کینیڈین اکانومسٹ کو بھی کہا ہے, سینٹرل بینک کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ یار آپ اس کو کنٹرول کریں, کوشش کریں کہ ادروائز خدا نہ خواستہ اگر یہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو وہی بات جو فیصل نے کی کہ آپ کا لون اماؤنٹ جو ہے وہ تو کہیں یو نو اٹس جسٹ شورنگ اپ بٹ ایکچولی یور ایسٹس ویلیو از جسٹ گوئنگ ڈاؤن. So again there will be a crunch of money, you know, you won't have any money to repay your loan. تو اب پھر وہی بات کہ we will be heading towards a recession. باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین, ابھی $60 پر مان جو ہے ایک بچے کا انہوں نے وہ بڑھایا ہے, تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا اکانومی کو بوسٹ کرنے میں اس کا کیا ہے, اور اس کے بعد پھر پاکستان کی تھوڑی سی بات کر لیں گے, پاکستان کی اکانومی کی. ابھی چلتے ہیں بریک پہ.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں اب کینیڈین اکانومی کی, اور اس میں جو $60 پر منتھ پر چائلڈ کیا ہے گورنمنٹ نے اناؤنس, اس کا کیا اکانومی بوسٹ میں یا لوگوں کی اسپینڈنگ میں فیصل کیا اس کا فرق پڑے گا کہ اگر یہ لوگ اسپینڈ کرنے لگ جائیں گے تو کیا بوسٹ؟ کرنٹ گورنمنٹ نے یہ سوچتے ہوئے کہ اگر یہ کینیڈین اکانومی ڈاؤن جا رہی ہے تو اس کو لوگوں کو جو ہے نا $60 پر بچہ پر منتھ دیا, اور وہ جنوری سے دیا, ٹھیک, اور اس کی پہلی پیمنٹ جو ہے جولائی میں ہوئی, جو کہ اب کچھ لوگوں کے بینک اکاؤنٹس میں پہنچ گئی ہوگی, باقی لوگوں کو چیک مل جائے گا منڈے کو. تو وہ 7 مہینے کی جو پیمنٹ ہے وہ $420 پر بچہ کے حساب سے بنتی ہے. تو گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ اکانومی کو بوسٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی. لیکن کرٹکس اس کے بارے میں 2-3 چیزیں کہتے ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے پڑے تھے, گورنمنٹ نے خود خرچ کرنے تھے, انہوں نے لوگوں کو دے دیے کہ جی آپ اسپینڈ کریں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کو پیسے اور دینے چاہیے تھے. اچھا, یہ وہ والے پیسے نہیں کہ جو ٹیکس میں آلریڈی پڑے ہوئے ہیں وہ آپ نے لوگوں کو دے دیے کہ آپ خرچ کریں انسٹیڈ آف گورنمنٹ خرچ کریں. گورنمنٹ کے پروجیکٹس جو ہیں انفراسٹرکچر کے اور زیادہ شروع کرنے پڑیں گے. ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ جی کینیڈین اکانومی کو جو ہے نا بوسٹ اپ دینے کے لیے. اس کے مقابلے میں کیونکہ یہ الیکشن ایئر بھی ہے تو ہر پارٹی جو ہے نا اس چیز کو کیپٹلائز کر رہی ہے کہ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے. این ڈی پی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم ہوتے تو یہ پیسے دینے کی بجائے ہم پر بچہ $15 پر ڈے کے حساب سے ڈے کیئر ہوتا صرف, تاکہ زیادہ لوگوں کو مطلب انکریج کرتے کہ بچوں کو چھوڑ کے ڈے کیئر میں جاب کریں اور اکانومی میں گروتھ ہوتی. اس کے مقابلے میں لبرلز یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی تو ہم پر بچہ ٹیکس فری بینیفٹ دیتے. یہ ٹیکس فری بینیفٹ نہیں ہے, یہ جو $60 آیا تو یہ جو ہے پر بچہ ہم ٹیکس فری بینیفٹ دیتے جو کہ $6400 پر ایئر پر بچہ ہوتا, اور 6 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے, اور 6 سال سے بڑے بچوں کے لیے $5400 ہوتا. تو یہ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان تینوں میں سے کون ریئلسٹک بات کر رہا ہے؟ میرے خیال میں ریئلسٹک بات کی بات ہے کہ گورنمنٹ کو سٹیمولس پیکج دینا چاہیے. سٹیمولس پیکج کا یہ مطلب ہے کہ جابس کریٹ کرنے کے لیے بزنسز کو انکریج کرنا چاہیے, اور ان کو کچھ ایون سبسڈی دینی پڑے تو وہ دینی پڑے, اور ٹیکسز میں بزنسز کو بریک دینی پڑے, اور وہ ٹیکسز تاکہ لوگ بزنس کریٹ کریں گے وہاں سے جاب کریٹ ہوگی. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک سالڈ طریقہ کار ہوگا. صحیح. عدنان, ابھی ہم گریس کی بات کریں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی امپیکٹ کینیڈا کی اکانومی میں یا دنیا میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا؟ لیکن جب آپ اس طرح سے ایک اکنامک امپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ جس کنٹری کو بھی دیکھنا چاہیں, لیٹس سے US, کینیڈا, چائنا, پاکستان ہے, کوئی بھی ہے, تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ٹریڈنگ جو ہے اس گریس کے ساتھ کتنی ہوتی ہے, جس کو ہم آسان الفاظ میں ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں. تو کسی بھی کنٹری کی اگر ایکسپورٹس گریس کے ساتھ زیادہ ہیں تو یقیناً اس کو امپیکٹ پڑے گا. جیسے US کا بھی ایکسپورٹس ہیں, اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن ایکسپورٹس ہیں ضرور. اب جیسے لیٹس سے آپ کرنسی اس کی ڈیپریشیٹ کرے گی گریس کی, اور وہ یقیناً فار شیور کرے گی, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. تو الٹیمیٹلی جو آپ کا ایکسپورٹر ہے وہ بیسیکلی جب اس کو فنڈس جو ہے لائک کریٹ کرنے میں مشکل پیش آئے گی, جب منی ریکور کرنے میں, تو کیا ہوگا, اس کو اپنی فیکٹریاں اپنی لوکل کنٹری میں بند کرنی پڑیں گی, یا ایٹ لیسٹ اپنی پروڈکشن کو کم کرنا پڑے گا, جس کا الٹیمیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کی جابس پہ ہوتا ہے کہ آپ کا ان ایمپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس میں اگر آپ جیسے US کی بات کریں تو US کی ایکسپورٹ اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن ہے, جس سے نو ڈاؤٹ US کا جو ہے وہ ایکسپورٹ ایفیکٹ ہوگی. اگر آپ کینیڈا کی بات کرتے ہیں تو کینیڈا کا اگر آپ دیکھیں کہ گریک کمیونٹی یہاں پہ کتنی ہے, اب گریک کمیونٹی جو ہے ڈیفینیٹلی ان کی کچھ سرٹن پروڈکٹس ہیں جیسے فیٹا چیز ہے, یا ان کا اولیوز ہے, اور اس طرح کی اور بھی کچھ چھوٹے لائک آئٹمز ضرور ہیں جو کہ وہ ایکسپورٹ کرتے امپورٹ کرتے ہیں گریس سے. اب کیا ہو رہا ہے کہ یہاں تک لائک یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو گریس جو سپلائر ہے وہ جو کینیڈین امپورٹرز ہے وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ پیسے ہمیں یہاں پہ نہ بھیجیں, کیونکہ اگر if you will be sending us money over there تو ہمارے پیسے پہلے ہی گورنمنٹ نے ایک راشن کر دیا, we can't withdraw money beyond a certain level. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے یہاں پہ رکھیں, تو بیسیکلی دیٹس اے سیریس ایشو. اب جب پیسے وہاں پہ نہیں پہنچیں گے
تو وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ پروڈکشن کر سکے. اور جہاں پہ جس اکانومی میں ان ایمپلائمنٹ ریٹ پہلے ہی بہت زیادہ ہو اور آپ کی ایکسیس ٹو دی کیپٹل کو ایک لمٹ کر دیا جائے تو اس سے یقیناً آپ کا جو ہے افیکٹ ہوتا ہے اکانومی. اور اس طرح سے کینیڈین اکانومی جو آپ کے بیسیکلی خصوصاً اس طرح کے امپورٹرز ہیں ان کو یہ کافی سارا امپیکٹ پڑے گا. صحیح. فیصل جو ایران ایک چیز میں کریکشن کر دوں کہ انہوں نے گریس کی کرنسی کی بات کی, وہ یورپی یونین مطلب یورو ہے, تو وہ یورو پہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ یورو بہت 20 نیشنز کی کرنسی ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب مطلب یہ تو کریکشن ہو گئی, اس کے بعد آپ لیکن گریس کی اکانومی پہ ایفیکٹ ہوگا نا. ہاں ڈیفینیٹلی کرنسی پہ تو چلے مان لیا کہ کمپیریٹیولی اتنا ایفیکٹ نہیں وہ والی چیز سے I was focusing on گریس اکانومی ایکچولی کہ وہاں پہ جب ایکچولی آپ کی پروڈکشن کم ہو جائے گی تو اس سے آپ کا ان ایمپلائمنٹ ریٹ افیکٹ ہوگا اور ساری چیزیں الٹیمیٹلی. ایران کی جو صورتحال ہے اب دنیا میں جو اس کے ایگریمنٹ وغیرہ ہو رہے ہیں, کیا وہ گریس کی اکانومی کے لیے بہتر ایک ثابت ہوگی چیز, کیونکہ ان لوگوں کو چاہیے ہوں کہ اپنے انفراسٹرکچر اور چیزیں بنانے کے لیے ایران کو یہ ایک کہنے کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی کہ ایران جو کہ پوری دنیا کے ساتھ کٹا ہوا تھا, ورلڈ نیشن نے جو ہے اس کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ جو ہے سیٹل ڈاؤن کر لیا. اب ایران نے پچھلے 30 سال سے جو ہے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کیا. ان کے جو ایئر پلینس ہیں وہ ان کو اپ گریڈ ریکوائرڈ ہے, اور بہت ساری چیزیں انہوں نے پرچیز کرنی ہے, میڈیکل انسٹرومنٹس ہیں. اگر یورپ کے ساتھ کھلتا ہے راستہ ان کا, ڈیفینیٹلی یورپ کے ساتھ ان کا راستہ کھلے گا, کیونکہ یورپ جو ہے بے شمار چیزیں سیل کرنے کے قابل ہوگا ایران کو. پلس ایران کا بینیفٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آئل کی پرائسز فردر ریڈیوس ہوں گی, جو کہ کینیڈا کے لیے تو شاید ہارڈ ہٹ کرے, لیکن یورپین اکانومی کے لیے دیٹ ول بی ویری گڈ ایڈوانٹیج, کیونکہ ان کے ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ کم ہوگی اور وہ زیادہ جو ہے یعنی اس سے ہے کہ گریس کی اکانومی بہتر ہو جائے گی اگر ایران مطلب ایز اے یورپ ایز اے ہول جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نا گیٹ وے کھلا ہے. اور ایران کو اٹ سیلف بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ابھی تک ایران جو ہے وہ اٹ واز جسٹ لائک اس کو انہوں نے سیگریگیٹ کیا ہوا تھا, تو اب جب اس کے لیے راستے کھلیں گے, ایران کے پاس ٹائم آؤٹ تھا, ہاں بالکل ٹائم آؤٹ تھا, اب اس کی اپنی کرنسی بڑھے گی, اپنی کرنسی کی ویلیو اس کی بہتر ہوگی, اب اس کی اپنی اکانومی جو بہتر ہوگی, کیونکہ اس کا جو ون آف دی مین ویپنز ہے وہ آئل ہی ہے. تو آئل از جسٹ لائک اے بیسک نیڈ, یو کینٹ ڈرائیو یور کار وداؤٹ دی فیول, رائٹ. تو جب آپ اس کی سیل بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی یو ول بی گیٹنگ مور انٹرنیشنل ڈالرز, یو ایس ڈالرز کی بات کریں یا کچھ بھی کہہ لیں, تو اس سے آپ کی جو لوکل کرنسی ہے اس پہ بھی پازیٹیو افیکٹ آتا ہے. صحیح. فیصل آخری کچھ 1-2 منٹ ہی ہیں, یہ بتائیے اس سے پہلے کہ ہم پوچھیں گے کینیڈین کنزیومر کو کیا کرنا چاہیے, پاکستان کیوں نہیں وہاں پہ کھڑا جہاں آج گریس کھڑا ہے؟ پاکستان کے حالات تو بہت خراب ہمیں لگتے ہیں. ہاں, پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جب پاکستان کے حالات اس قسم کی سچویشن پہ آتے ہیں, کرنسی ان کے انڈر کنٹرول میں, وہ ڈیفیسٹ فائنانسنگ کرتے ہیں, نئے نوٹ چھاپتے ہیں, جس کی وجہ سے پبلک کی جیب سے پیسہ نکل کے گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے اور گورنمنٹ لون پے کر دیتا ہے. تو یہ والا طریقہ ہے, لیکن گریس میں یہ پاسبلٹی نہیں ہے, کرنسی سینٹرلائزڈ ہے اور یورپی یونین کی وجہ سے وہ یورو کو مطلب پاکستان جو یہ اسمارٹ پلے کرتا ہے. ہاں نہیں, اسمارٹ پلے تو نہیں کرتا, لیکن ان کے پاس آپشن ہی ایک ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. اب پھر بھی میرا خیال ہے اس میں ایک اور بات اگر ایڈ کی جائے تو ٹھیک ہے, لائک پاکستان از ناٹ اے ہیوج اکانومی ایز کمپیئر ٹو دی ادر ورلڈ اکانومیز, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وی ہیو گاٹ سرٹن ایکسپورٹس, لائک اس میں آپ کی ایگریکلچر ایکسپورٹس جو ہے وہ ہیں, اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. تو اس سے جو ہے آپ کو ایک کافی فارن ایکسچینج مل جاتا ہے, ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں ملتا لیکن اسٹل ملتا ضرور ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اکانومی ٹھیک ہے بہت اچھی تو نہیں ہے, لیکن اسٹل شاید آئی وڈ سے کہ اتنی بھی بری نہیں کہ کہ ہم اس کو گریس سے کمپیریزن کریں. تو ان کمپیریزن ٹو گریس آئی بلیو, اگر آپ جیسے گریس کی ہسٹری دیکھیں اکانومی کو, پاکستان کی دیکھیں, اگرچہ بری ہے لیکن اسٹل اس میں بھی پاکستان از آئی وڈ سے اٹس بیٹر دین دی گریس. ٹھیک. فیصل آخری میں اس کو وائڈ اپ کرتی ہوں, آپ اینڈ پہ یہ بتا دیں کہ کینیڈین کنزیومر کو جب یہ ریسیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں یا انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے تو اس پہ خوش ہو کے نئے چیزیں خرید لینی چاہیے, مارگیج وغیرہ کروا لینی چاہیے, یا کیسے بیہیو کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو اگر کینیڈین کنزیومر ایک عام کنزیومر ہے جو کہ 9 to 5 جاب کرنے والا بندہ ہے, اگر یہ ریسیشن کا اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی اکانومی ریسیشن کی طرف جا رہی ہے, سب سے پہلا کام تو اسے یہ کرنا چاہیے کہ اپنے خرچے کو کم کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جاب کبھی بھی جا سکتی ہے, اس کے لیے ایک ایمرجنسی فنڈ کریٹ کرنا چاہیے
کہ اگر وہ اس کی جاب چلی جاتی ہے تو 3-4 مہینے اس کو یعنی کہ بڑے بڑے گھر لے لے کہ جی انٹرسٹ ریٹ کم ہے تو میں نہیں گھر والوں کی تو نہیں میں نہیں کروں گا کہ اگر وہ انٹرپرینر آدمی ہے تو اگر لون لے کے بزنس کر سکتا ہے تو بزنس کرنا چاہیے. یہ جو ہے یہ ایک اچھا آپشن ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اس سے وہ اپنی انکم انکریز کر سکتا ہے, پلس اس کو پاس جو ہے نا یہ جاب سیکورٹی سے وہ آف ہو جائے گا, تو وہ سیلف امپلائڈ بہت زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے. صحیح, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. وقت کی کمی کے باعث جتنا ہم کور کر سکتے تھے کیا, اس میں ہم نے گریس کی اکانومی, یو ایس سے کینیڈا, پاکستان سب کو ڈسکس کیا, اور یہ کہ عام کنزیومر کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ نے اس سے پروگرام سے بہت سیکھا ہوگا. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.